وہ آئے اور اپنے شعر بیانی سے ہم سب کے دلوں کو منور فرمائے۔ جناب قاضی احسان احمد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا رحمت مہدات، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انتہائی واجب الاحترام، لائق صد تکریم حضرات علماء کرام، سامعین محترم، عزیز طلبہ، آج کا ہمارا یہ تقریری مسابقہ مدارس عربیہ میں علوم عالیہ حاصل کرنے والے عزیز ہونہار طلبہ کرام کے درمیان ہمارے بہت ہی پیارے نوجوان علماء کرام طلبہ عزیز نے منعقد کیا۔ حق تعالی شانہ ان کی صلاحیتوں میں اور اضافہ اور برکتیں پیدا فرمائے۔ علماء کرام نے ان ہونہار ابھرتے ہوئے طلبہ عزیز کی سرپرستی کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی سرپرستی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ بیان کا موقع نہیں ہے، اور ویسے بھی علماء کے لیے مولوی کی تقریر سننا سب سے مشکل کام ہے۔ تم پہلے ہی بہت زیادہ مشکل میں کافی دیر سے پڑے ہوئے ہیں، مزید میں آپ کو مشکل میں ڈالوں گا نہیں انشاءاللہ، بس آدھے پونے گھنٹے کی بات ہے۔ اس میں تھوڑی تخفیف کر لیں گے، 5 منٹ کم کر لیں گے۔ تو میں نے بیان نہیں کرنا، میں نے دوستوں سے درخواست کرنی ہے۔ باقی یہ حضرات ہمارے بڑے ہیں، منصف حضرات، انہوں نے جو کچھ آپ دوستوں کو دیکھا سنا، یہ اپنے احساسات کا اظہار کریں گے۔ کچھ چلتے پھرتے طالب علم کے بھی احساسات ہیں، تو میں ان کا اظہار کر دیتا ہوں۔ اگر میرے کسی محسن کو میری بات کڑوی لگے تو وہ بعد میں جا کے چینی کھا لے، میں نے معذرت نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ بسا اوقات کڑوی گولی اثر جلدی کرتی ہے، اس سے طبیعت جلدی ٹھیک ہوتی ہے۔
آج کل الحمدللہ مدارس میں بہت اچھے انداز سے مسابقے ہو رہے ہیں اور طلبہ عزیز کو فن خطابت سکھانے کی ایک کوشش ہو رہی ہے۔ آپ کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت بھی الحمدللہ سالانہ ایک مسابقے کا اہتمام کرتی ہے۔ پہلے کراچی کے 18 ٹاؤنز میں مسابقے ہوتے ہیں، ان میں اول دوم سوم آنے والے ضلع کے اعتبار سے مسابقے کا حصہ ہوتے ہیں۔ گزشتہ سالوں میں اول دوم سوم مرکز میں آتے تھے، تو اس سال ہم نے ضلع میں اول اور دوم آنے والوں کو مرکزی مقابلے میں مرکز میں رکھا تھا۔ تو الحمدللہ طلبہ کے اندر بہت صلاحیتیں ہیں اور یہ بہت اچھی کوشش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کرے۔ طلبہ عزیز وہ بیان کرتے ہیں تو 5 سے 7 منٹ بیان کرنا ہوتا ہے، تو ان 7 منٹوں میں وہ اتنا تھک جاتے ہیں کہ 8واں منٹ اگر اضافی مل جائے تو وآخر دعوانا کہنے کی جان نہیں ہوتی، وآخر دعوانا کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ 7 منٹوں میں جان مکمل طور پہ الحمدللہ نکل چکی ہے۔ تو ایک تو ہمارے ہاں یہ ذہن بن گیا ہے کہ تقریر اور خطابت نام ہے ہاتھ مارنے کا، زمین اوپر آسمان نیچے کرنے کا۔ جوش خطابت نے کہتا ہے زمین اوپر ہے آسمان نیچے ہے، ٹھیک کہا ہے، آپ پریشانی ہو گئے، صحیح کہا ہے، لیکن جوش خطابت میں اس کا الٹ بھی کر دیتا ہے، اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ عربی عبارت، آیت قرآن کریم کی، حدیث کے اعراب، اردو کے الفاظ، اس کی ادائیگی ضروری نہیں ہر جگہ ہی تقریر جوش سے کرنی ہے۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں تقریر یہی ہے کہ جو جوشیلی تقریر کرتا ہے وہی مقرر ہے، جو الفاظ کا جادو جگاتا ہے وہی مقرر ہے، جو اشعار پڑھتا ہے وہی مقرر ہے۔ یقین کر لیجئے الفاظ، اشعار یہ تقریر میں حسن تو ضرور پیدا کرتے ہیں مگر ان کو دوام نہیں ہوتا۔ آپ کے لفاظی کسی کو یاد نہیں رہے گی، آپ کے اشعار کی پوری کتاب کسی کو یاد نہیں رہے گی۔ ہاں البتہ آپ نے جو نظریہ، جو عقیدہ، اس موضوع کے عنوان پر آپ نے جو میٹر دیا ہوگا وہ ذہنوں میں رہے گا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے عطا اللہ شاہ صاحب بخاری کی تقریریں سنی، قاضی احسان احمد صاحب شجاع آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریریں سنی، مولانا محمد علی جلندری کی تقریریں سنی۔ وہ ان اکابر کی تقریروں کے پورے اقتباسات نقل کرتے تھے، اس قدر دل نشین انداز میں وہ گفتگو کرتے تھے کہ سامع ان کی مٹھی میں ہوتا تھا۔ حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کی الیکشن کی مہم چل رہی تھی، تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد علی جلندری کو اپنی الیکشن مہم میں بلایا، کمپین میں بلایا، بڑا جلسہ رکھا۔ مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت سے، جو بالکل ایک غیر سیاسی جماعت، مفتی صاحب کا تعلق بالکل سیاسی جماعت سے۔ اب تقریر کے لیے بلایا ہے مولانا محمد علی جلندری کو، جلسہ ہے الیکشن کمپین کا، تقریر اس بندے نے کرنی ہے جس کا سیاست سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے بیان کیا، پورا مجمع اپنی مٹھی میں کر لیا۔ یہ جو ہے نا ان من البیان للسحر، بیان میں کچھ ہوگا تو سحر ہوگا، بیان میں ہے ہی کچھ نہیں تو جادو کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے ہے۔
کیوں مولانا؟ وہ بیان میں کوئی بات ہی نہیں ہے، نہ اس میں کوئی مضمون ہے، نہ اس میں کوئی چاشنی ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو لوگوں کے اوپر جادو یہ طاری ہوگا کہ الحمدللہ وہ اٹھ کے چلے جائیں گے. مولانا نے 2-2.5 گھنٹے بیان کیا، پورا مجمع مولانا کی گرفت میں تھا. اب آخر میں مولانا نے ایک چٹ پڑھی. وہ چٹ یہ تھی کہ الیکشن آ رہا ہے، ہم ووٹ کس کو دیں؟ تو مولانا فرمانے لگے بھائی میں آیا ہوں ملتان سے، میرا ووٹ ہے ملتان میں، اگر میرا ووٹ ہوتا ہے ڈیرہ اسماعیل خان میں تو میں ووٹ دیتا مفتی محمود کو. اتنی بات کہی، وہ سارے کے سارے دل و جان سے مولانا کے گرویدہ تو ہو ہی چکے تھے بیان سن کے. تو مولانا کی یہ بات سن کے ان سب کا یہ ذہن بن گیا کہ ووٹ مفتی محمود کو دینا ہے. اس کے بعد مفتی محمود صاحب ڈائس پر آئے اور آگے فرمانے لگے کہ اگر میں 2.5 گھنٹے نہیں 4 گھنٹے بھی تقریر کرتا تو یہ لوگ مجھے ووٹ نہ دیتے. مولوی صاحب کی تقریر کا اثر ان کے اوپر اتنا ہوا کہ آخری جملے نے سب کے ووٹ مجھے دلوا دیے. تو آپ کی تقریر میں اس انداز سے جان ہونی چاہیے، شور ہو، اس میں چیخو پکار ہو، سپیکر والا پریشان ہو، کبھی اس کا ادھر سے فیوز اڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے فیوز اڑ رہا ہے، لوگ کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں، یا اللہ اس کی تقریر ختم کرا، یا اللہ اس کا بیان ختم کراؤ، ہمارے تو کان گئے. تو ضروری نہیں آپ کو تقریر پر ملکہ تو ہو، دسترس تو ہو آپ کو بیان پر، مگر آپ کو موقع کی مناسبت سے بات کو پیش کرنے کا ڈھنگ اور سلیقہ آنا چاہیے. یہ سب سے بڑی خطابت ہے. فجر کی نماز کے بعد درس قرآن کریم آپ دے رہے ہیں اور آپ کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، آنکھیں پھٹ رہی ہیں، غصے سے آپ ادھر ادھر ہاتھ مار رہے ہیں، یہ درس قرآن کریم کا انداز نہیں ہے. آپ جمعہ پڑھا رہے ہیں، جمعے کے بیان کے موضوع کے اعتبار سے آپ کا انداز خطابت ہو. آپ نے چوک چوراہے میں احتجاجی جلسے میں تقریر کرنی ہے تو وہاں آپ نے ایسے تقریر نہیں کرنی. بھائیو دوستو بزرگوں ادھر تو دیکھو، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، کھڑا ہے، آہستہ آہستہ بول رہا ہے. جو جتنے جوش اور جذبے سے آئے تھے وہ سارے کے سارے اتنے ٹھنڈے ہو گئے. اب یہاں جوش اور جذبے سے لوگوں کے ایمان کو گرم کرنا ہے، ان کو ابھارنا ہے، ان کو اس موقع کی مناسبت سے آپ نے تیار کرنا ہے. ہر موقع کی مناسبت کا خیال رکھتے ہوئے آپ اپنے اندر قوت بیان پیدا کریں. ضروری نہیں کہ زور شور ہو. آپ کی تقریر میں سب سے پہلے اپنے موضوع اور عنوان پر بھرپور مواد ہونا چاہیے. آپ جنہیں سنا رہے ہیں ان کی معلومات آپ سے زیادہ ہیں تو وہ آپ کی تقریر سننے آئیں گے ہی نہیں. آپ کی تقریر میں ان لوگوں کو اپریشیٹ کیا ہی نہیں جاتا. ہر روز تنقید، تم لوگ خبیث، بدماش، دین کے دشمن، سود خور، حرام خور. اب وہ سامنے بیٹھا ہے آپ کا نمازی، آپ اس کو انگلیوں سے سود خور، دوسری بے ایمان سود خور سارے کھا گئے اس ملک کو لوٹ لوٹ کے. وہ اگلے دن بیان سننے نہیں آئے گا جمعے والے دن. سود خور کو آپ نے سود خور کہہ کے اپنے قریب کرنا ہے یا دور کرنا ہے؟ بولو. آپ اسے قریب کریں گے تو یہ سود کو چھوڑے گا. یہ گناہگار ہے، آپ اس کو سامنے بٹھا کے اس کے اوپر جوتیوں کی بارش کر رہے ہیں. اس کو گناہوں سے توبہ کروانے کے لیے اس کو قریب کریں گے، اس نورانی ماحول میں آگے بیٹھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ میں تو غلط ہوں. پھر یہ صحیح تقریر کرے گا، پھر یہ صحیح کام کرے گا. تو آپ دوستوں نے بھی اس فن کو ضرور سیکھنا ہے. رٹی رٹائی گفتگو نہیں، خطیب کی سنی ہوئی گفتگو نہیں.
اگر آپ نے اپنی تقریر کا دائرہ کار رٹی رٹائی تقریر اور سنی سنائی تقریر کو رکھا تو یاد رکھیے آپ کی خطابت چند دن کی ہے. انداز آپ کا اپنا ہونا چاہیے. آپ بڑے سے بڑے بندے کا انداز اپنا لیں, ہر آدمی کہے گا اس کی نقل لگا رہا ہے. انداز آپ کا اپنا ہونا چاہیے, سیدھا سادہ جیسا بھی ہو. آپ نے بڑے سے بڑے خطیب کی نقل لگائی. ایک مولوی صاحب تقریر کرتے ہوئے کہتے ہیں خطیب کہتا ہے. اب یہ خطیب کہتا ہے یہ مولانا ضیاء القاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. اس نے خطبات قاسمی سے جمعہ تیار کیا. اب جب وہ ممبر پر بیٹھا بات کرنے لگا تو اسے یاد نہیں رہا کہ یہ بھی کہنا کہ نہیں کہنا. تو وہاں وہ آدمی بھی بیٹھے تھے جنہوں نے مولانا ضیاء القاسمی صاحب کے ساتھ زندگی گزاری تھی. وہ بعد میں کہنے لگے مولوی صاحب نقل مارنے کے لیے بھی عقل ہونی چاہیے. تو آپ تھوڑے سے رد و بدل کر لیا کریں. تو آپ اپنا مضمون تیار کریں, خود مطالعہ کریں, سنی سنائی تقریریں نہ کریں, الفاظ نہ رٹیں, مضمون ہو, جامعیت ہو. قرآن کریم کی آیت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, اسی سے ملتا جلتا کوئی بہت ہی دیدہ زیب قسم کا دل کو موہ لینے والا آپ نے واقعہ اس میں بیان کرنا ہے. آپ کی تقریر پوری ہو گئی. اپنے آپ کو فن خطابت کا ماہر بناؤ, مطالعہ کرو, اپنی بیاض بناؤ. جو ہمارے اکابر کے خطبات ہیں, سب سے بہترین خطبات حکیم الاسلام. کسی کے اندر ضبط کرنے کا اگر ملکہ ہو, وہ طویل ترین گفتگو کو اگر کوئی قابو کر سکتا ہو تو سب سے بہترین خطبات حکیم الاسلام, خطبات حکیم الاسد. حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی خطبات, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے اصلاحی خطبات. اس طرح ہمارے اکابر کے جو اصلاحی خطبات ہیں ان کو بھی دیکھو, مگر انہی پر اکتفا نہ کرو. حالات حاضرہ کے مطابق آپ نے جمعے کے موضوع پر بیان کرنا ہے, جمعے پر بیان کرنا ہے. آپ کا موضوع کسی آپ کو خطیب کی اس میں نہیں ملا, اب آپ نے موضوع ہی نہیں وہ اختیار کیا, ضرورت تھی اس کی, آپ کے اندر خود سے صلاحیت نہیں اس کو مضمون کو تیار کرنے کی, خود مضمون تیار کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دوستوں کی محنت کو بہت ہی زیادہ قبولیت سے سرفراز فرمائے. میں دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اپنے ان دوستوں کا جنہوں نے مجھے اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع دیا. میں ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے مطابق بیان نہیں کر سکا, اس پر میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. میں نے ٹرخایا نہیں, ضرورت کے مطابق جو باتیں کرنے کی ضرورت تھی وہ کی ہیں, اور اگر زیادہ انہیں ضرورت ہو کسی وقت دعا سے جمعے پر میرے ساتھ چلیں, انشاءاللہ الرحمن وہ ساری غذا جو ضرورت ہوگی وہ وہاں مل جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک بات سنانے کو دل کرتا ہے وہ سنا دوں گا, اجازت ہے؟ وہ یہ کہ ان چھوٹے معصوم بچوں کو دیکھ کر دل میں ایک بات آئی, ذہن میں ایک بات آئی. وہ یہ کہ مفکر احرار حضرت مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ, امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ, بڑے بڑے جید اکابر علماء کرام کا جلسہ تھا. تو ایک بزرگ داعش پر کھڑے مائک کے سامنے تقریر کر رہے تھے. تو مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی آئے, جو تقریر کر رہے تھے انہیں ہٹایا اور ایک نوجوان عالم دین کے لیے اعلان کیا کہ اب وہ آپ کے سامنے خطبہ صدارت پیش کریں گے. نوجوان عالم دین کا نام لیا کہ وہ آپ کے سامنے خطبہ صدارت پیش کریں گے. وہ نوجوان عالم دین اٹھے, کانپتی ٹانگوں کے ساتھ پسینے میں شرابور, انہوں نے خطبہ صدارت پیش کیا. یہ ان چھوٹے بچوں کے لیے سنا رہا ہوں. خطبہ صدارت پیش کر دیا, اس کے بعد اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے. مولانا حبیب الرحمان لدھیانوی پھر آئے, آگے علماء کرام کو دیکھ کر ان کی طرح متوجہ ہو کے کہنے لگے, آپ بھی سوچ رہے ہوں گے اس حبیب الرحمان کو کیا ہو گیا. اتنے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کے اس کاکے کو کھڑا کر دیا خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے. اتنے بڑے بڑے جلیل علماء کرام کو چھوڑ کر
اس ایک نوخیز ابھرتے ہوئے مولوی صاحب کو خطبہ صدارت کے لیے پیش کر دیا تو مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے بھی پتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے علماء کو چھوڑ کر ایک چھوٹے معصوم بچے کو خطبہ صدارت پیش کرنے کے لیے کھڑا کر دیا، تو میں نے یہ کام جان بوجھ کے کیا ہے، اور وہ اس لیے کیا ہے کہ میں دوست اور دشمن کو پیغام دے رہا ہوں کہ ہم جا رہے ہیں، ہمارے بعد یہ آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ امت کی رہنمائی کریں گے۔ اللہ آپ کو بہت ہی قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔